اس عورت کا نام تو لیلا تھا، مگر وہ جڑی بوٹیوں سے لوگوں کا اس طرح سے علاج کرتی تھی کہ اب اس کا نام ہی شفا پڑ گیا تھا۔ شفا مکہ میں قریش عدی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اور انہوں نے مکہ ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس طرح انہوں نے وہ تمام سختیاں برداشت کی جو اس ٹائم مسلمان ہونے والے افراد پر کی جاتی تھی۔ ان دنوں میں اسلام سیکھنا اور سکھانا زیادہ تر زبانی ہوتا تھا۔ ایسے وقت میں جب مکہ میں صرف 20 لوگ ہی لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے، اس ٹائم شفا یہ مہارت حاصل کرنے والی پہلی خاتون تھی۔ شفا خطاط بھی تھی اور انہوں نے خطاطی سکھائی بھی۔ ان سے خطاطی سیکھنے والوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ یہ دونوں خواتین رشتہ دار اور آپس میں بہترین دوست بھی تھیں۔ شفا ایک ذہین خاتون تھی۔ اسلام لانے سے پہلے بھی وہ لوگوں کا علاج کرتی تھی۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا وہ علاج جاری رکھ سکتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے کی اجازت دی۔ شفا مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے ان چند افراد میں شامل تھی۔ مدینہ میں انہیں مسجد نبوی اور بازار کے درمیان گھر دیا گیا، جہاں وہ اپنے بیٹے سلیمان کے ساتھ رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان کے گھر جاتے اور انہیں کاروبار کے بارے میں مشورے بھی دیتے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے سوالات پوچھتی تھی۔ اس طرح وہ ایک اچھی عالم بھی بن گئی۔ شفا سے 12 احادیث روایات ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو شفا سے تجارت کے متعلق مشورہ لیا جاتا تھا اور ان کی رائے کو اہمیت بھی دی جاتی تھی۔ شفا کو مارکیٹ کنٹرولر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بازار میں نظر رکھتی تھی کہ کہیں کسی کے ساتھ دھوکہ یا زیادتی تو نہیں ہو رہی۔ وہ اپنے وقت کی سب سے زیادہ تعلیم یافتہ خواتین میں سے ایک تھی۔ ان کی وفات بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی دور خلافت میں ہوئی۔